ایک آخری سوال، وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر کے دیش بھر میں مسلمانوں کے بیچ بے چینی ہے، بیداری بھی ہوئی ہے، مسلم تنظیمیں لگاتار کام کر رہی ہے، 4-5 کروڑ مسلمانوں نے ای میل بھی بھیجا ہے، تو کیا لگ رہا ہے کہ یہ قانون پاس نہیں ہو پائے گا، یا اگر ہو جاتا ہے یہ قانون پاس تو مسلمانوں پر کس طرح اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے، اگر قانون پاس ہو جاتا ہے تو یہ تو بدترین دن ہوگا انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اور انڈیا کی ڈیموکریسی کے لیے، بدترین دن ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کے دستوری اور آئینی حقوق پر، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ان کے مذہبی عقائد اور قدروں پر، تہذیبی تشخص پر بہت حملے ہوئے ہیں، لیکن یہ حملہ شاید سب سے سخت ہے۔ ہمیں امید تو یہ ہے کرنی چاہیے کہ شاید اس وقت بل کو بھی پاس کرانے میں سرکار کامیاب نہ ہو، لیکن اگر سرکار نے کچھ ٹھان ہی رکھی ہے کہ ملک میں کوئی خانہ جنگی چھیڑنی ہے، ملک میں کوئی بدامنی پھیلانی ہے، اور کوئی واسطہ نہیں ہے، رابطہ طریقہ نہیں ہے ہندو ووٹرز کو گمراہ کر کے ان کا ووٹ لینے کا، حالانکہ وقف بل کا کوئی تعلق ہندوؤں سے ہے ہی نہیں، کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو اڈانی امبانی کو زمینیں ملیں گی، بھارت کے عوام کو تو نہیں ملیں گی۔ تو لیکن یہ بات، میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ ایسا بل پاس نہیں ہوگا، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت نے اور تمام اور تنظیموں نے بھی، خود مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر نے بھی حیدرآباد کے اجلاس میں یہ بات بہت صاف طور پر کہی ہے کہ اگر ساری کوششوں کے باوجود یہ بل پاس ہوتا ہے تو پھر ہم کو جیل بھرنا ہوگا، ہم کو جیل بھرنا ہوگا۔ یہ جملہ پرسنل بورڈ کے صدر کا اس لائق ہے کہ اس کو مسلمانوں کو بار بار یاد دلایا جائے، اور قومی مزاحمت کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے دستوری حقوق کی حفاظت کے لیے۔ مطلب علماء کرام جیل بھرو آندولن کے لیے تیار ہیں، جس طرح آزادی کی تحریک کے دوران سجاد نعمانی تو ابھی بھی تیار ہے، لیکن میں تو حوالہ دے رہا ہوں مسلم پرسنل بورڈ کے صدر کا، جو سب سے زیادہ ذمہ دار عہدہ ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، اور وہ جو بھی کہتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کر کہتے ہیں، وہ بالکل جذباتی انسان نہیں ہیں، بہت ہی ٹھنڈے حلیم الطبع شخصیت ہیں، جہاں دیدہ شخصیت ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات اگر کہی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کہی ہوگی، اور عوام تو انشاءاللہ یقیناً اپنے علماء اور قائدین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، اس قانون کا یا وقف امینڈمنٹ ایکٹ کا عام مسلمانوں پر کس طرح اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا؟ اب غور کیجیے، عام مسلمان نماز کہاں پڑھتا ہے؟ مسجد میں۔ اگر مسجد وقف بورڈ میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو گئی وہ آپ کے ہاتھ سے، اب آپ مسجد نہیں جا سکتے۔ ہمارے لاکھوں مدرسے جو چل رہے ہیں وہ زیادہ تر وقف کی زمین پر چل رہے ہیں، اگر وہاں رجسٹریشن نہیں ہے تو یہ دینی تعلیم کا پورا نظام ختم ہو جائے گا۔ ہمارے اسکول اسپتال بھی چل رہے ہیں وقف کی زمین پر، ہمارے قبرستان وقف کی زمین میں ہیں، تو اب کہاں جنازہ جائے گا، کہاں تدفین ہوگی، کس زمین پر کون قبضہ کر کے کس کو بھیج دے گا، کیا ہوگا؟ 200 سال 500 سال پہلے اگر کسی نے وقف کیا تھا تو وہ ڈاکومنٹس کہاں سے آئیں گے، وہ کہاں سے کاغذات آئیں گے؟ یہ تو انتہائی نانسنس قسم کا بل ہے۔ آپ دیکھیے، آسام کی شہریت کے بارے میں سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا؟ 1971 کو انہوں نے حد مان لیا، اس حکومت کا اصرار کیا تھا 1951۔ اب 51 والوں کے پاس کاغذات کا ہونا ممکن نہیں تھا، 71 والوں کے پاس کاغذات کا ہونا عین ممکن ہے۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جو کنسیڈر کی جاتی ہیں ہر ملک میں، کہ آپ کئی سو سال پہلے اگر کسی نے وقف کیا تھا کوئی باغ، اس کے ڈاکومنٹس کہاں سے لائے جائیں؟ تو یہ سراسر مطلب ایبسلیوٹلی فریش قسم کی ڈرافٹنگ ہے، اور میں تو امید کرتا ہوں پارلیمنٹیرین سے کہ اس کو وہ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ بالکل۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔
आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।